نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور حاجی صاحبان کچھ جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب اور کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں باہر۔ صفا مروہ والی سائڈ پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف تقریباً رش ہوتا ہے۔ کچھ حاجی صاحبان پہلے کی نسبت تقریباً 2 گنا زیادہ رش ہے یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ گہرے بادل ہیں، اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، یہ پیارے گھر کے اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کے لیے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور اس مقدس جگہ میں اس پیارے گھر میں کھڑے ہو کر آپ سب کے لیے دعائیں، آپ میری دعاؤں میں شامل ہو۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب یا اللہ کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اب کچھ حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں، بہت کم تعداد میں، یعنی کہ عصر کے بعد حاجی صاحبان 100 میں سے 10% واپس جاتے ہیں، باقی حاجی صاحبان یہیں رکتے ہیں حرم شریف کے اندر۔ اور سب سے بڑی نشاندہی آپ کو بتاتا ہوں، یہ سامنے دیکھیں امام جبل کعبہ ہے اس جانب، نماز عصر کے بعد یہاں سے آپ کو عربیہ مل جائے گی، یعنی کہ ریڑیاں مل جائیں گی، یا سامنے یعنی کہ 8 نمبر حمام کے سینٹر۔ حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب، یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں، تسبیحاں، جا نماز، ٹوپیاں۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک اس جانب سے حرم روڈ کے اوپر، اور یہ جا رہے ہیں جس طرح مسجد جن ہے، جنت والا قبرستان، جن کی رہائشیں بالکل قریب ہیں حرم شریف کے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان گوڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن یہ ہوا تقریباً 7، 7:30، 8 بجے تک لاسٹ رہے گی، اور اس کے بعد یہی ہوا گرم ہو جائے گی، اور گرمی عروج پہ قریباً 3 بجے تک، 2:30، 3 بجے تک نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ یہاں پہ 40 پلس رہتا ہے۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش رہتا ہے، یہ بن لادن کا یہاں پہ جو لیبر کام کرتی ہے، اور بھی 4-5 شرکے ہیں جو حرم شریف کے اندر کام کرتے ہیں۔ صبح تقریباً 6:30، پونے 7 بجے تک یہاں پہ رش رہتا ہے، اور شام کو سیم 5:30 سے 6:30، 7 بجے تک، یعنی کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک ڈیوٹی ہے۔ تو رضا پارک کے اندر کافی رش لیبر کا رہتا ہے، اور یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں مکہ کے اندر بھی جانے کے لیے، اور مکہ سے بعد دوسرے شہروں میں بھی جانے کے لیے یہاں سے ٹیکسی مل جاتی ہے۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، موسم دیکھیں، بادل ہیں گہرے، لیکن گرمی کافی زیادہ ہے، حبس سی بنی ہوئی ہے، ہوا رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور سامنے باب العمرہ گیٹ، لیکن یہ بند ہے۔ حاجی صاحبان جب زیادہ رش ہوتا تب یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ رمضان شریف کے آخری 2-3 اشرے ہوتے ہیں۔ 2 دن سے موسم بڑا ہی پیارا بنا ہوا دیکھنے کے لیے، کیونکہ بادل ہے، گرمی جو ہے نا اس کی اخیر ہے۔ اور یہاں سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے نماز ظہر کے لیے۔ سیفٹیاں لگا دی گئی ہیں، یہ راستہ اس طرح سے کھول دیا گیا، اور وہاں سے حاجی صاحبان ابھی گزر رہے ہیں، لیکن وہاں سے سیفٹی لگی ہوئی تھی، ہٹا کر وہاں سے راستہ حاجیوں کے لیے بنایا ہے، جو حاجی صاحبان نمازی حضرات ہیں نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ گرمی ہے، حبس سی بنی ہوئی کہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ موسم دیکھیں، اس طرح کا موسم ہونے کے باوجود اتنی زیادہ گرمی ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔
بادل دیکھیں کتنے گہرے بادل ہیں، لیکن یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے آج کا اور 5 اگست ہے، یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 ہے، یعنی کہ 45 ڈگری ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ اور یہاں سامنے پورے کلین اٹھا دیے گئے ہیں اور صفائی ہو گئی ہے، یعنی کہ نیچے کلین کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ نماز عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے دوبارہ پھر کلین لگائیں گے۔ شام کو نماز مغرب سے بعد یہاں پہ تقریباً کافی زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن گرمی جو ہے تب بھی یہاں پہ ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، یعنی کہ سورج غروب ہوتا ہے تب بھی یہاں پہ گرم ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ شام کو نماز مغرب کے بعد بھی یہاں پہ اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی لو یعنی کہ گرم ہوا ہوتی ہے، جسم کو جلاتی ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے، فرسٹ فلور پہ اوپر بھی طواف چل رہا ہے، لیکن اس ٹائم کافی رش کم ہے۔ آج برآمدوں کے اندر بھی رش کم نظر آ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے حاجی صاحبان کم آئے ہیں نماز ظہر کے لیے۔ صفا مروہ والی سائڈ پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف تقریباً رش ہوتا ہے، کچھ حاجی صاحبان طواف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان جنہوں نے طواف بھی کرنا ہے۔ مسجد حرم کے اندر بھی کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ جو مسجد ہے اس کے اندر نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان وہاں سے بھی اندر آئیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف جنہوں نے طواف کرنا ہے۔ آج گرمی کافی زیادہ، آج رش اتنا زیادہ نہیں ہے باہر۔ اس جانب آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس طرف ویسے بھی حاجی صاحبان رہتے ہیں، یعنی کہ یہ صفا مروہ والا قریب رستہ ہے یہاں سے۔ نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اب حاجی صاحبان کچھ جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب اور کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں باہر فرسٹ فلور کی جانب۔ نماز ظہر کے بعد کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کی جانب، جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ نمازی رات واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب، اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ۔ ابھی چلتے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی، آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ بالکل قریب اس جانب صفا مروہ کی طرف رستہ نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کچھ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب اور کچھ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے۔ ابھی میں کھڑا ہوں بالکل خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے۔ اس ٹائم مسجد حرام کا جو اندر والا سین ہے مطاف والا وہ فل حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسم بہت زبردست بنا ہوا ہے، دیکھیں گہرے بادل ہیں اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جلد اس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روضہ رسول بھی دیکھیں۔ کافی تعداد میں حاجی صاحبان ابھی اندر جا بھی رہے ہیں، جو نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں جا سکے وہ ابھی جا رہے ہیں طواف کے لیے۔ اور جو حاجی صاحبان یہاں پہلی دفعہ آتا ہے ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کس طرف سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ تو سامنے خانہ کعبہ شریف دروازہ مبارک ہے اور اس کے جو کم سائڈ ہے اسی طرف حجر اسود ہے۔ سامنے سفید دیوار ہے، یعنی کہ اس طرف گرین لائٹ لگی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حجر اسود کے بالکل سامنے۔ وہاں سے یعنی کہ آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے تو حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، تو وہیں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے وہاں پہ 7 چکر لگانے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جس طرف مقام ابراہیم ہے یعنی خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل اسی جانب سامنے سفید دیوار کی طرف آ کر وہاں پہ 2 نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف نکل جائیں۔ خانہ کعبہ شریف کے سامنے جو دروازہ ہے یعنی کہ گرین لائٹ کے بالکل ساتھ ہی، وہاں سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے فرسٹ فلور پر، وہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے، پہلے کی نسبت تقریباً 2 گنا زیادہ رش ہے یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ گہرے بادل ہیں اس ٹائم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ موسم ماشاءاللہ اس میں بہت پیارا بنا ہوا ہے، دیکھیں کافی گہرے بادل ہیں۔
اور موسم کی وجہ سے آج کافی زیادہ رش بھی ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ تقریباً اس ٹائم جتنا رش ہے اتنا اثر ٹائم ہوتا ہے کہ نماز ظہر کے بعد کے مناظر ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر کہ پیارے گھر کے اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کے لیے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور اس مقدس جگہ میں اس پیارے گھر میں کھڑے ہو کر آپ سب کے لیے دعائیں، آپ میری دعاؤں میں شامل ہو۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں اس ٹائم کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں ہیں تو یا اللہ پاک ان کو ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، یا اللہ پاک کربلا کا صدقہ، یا اللہ پاک پوائنٹن پاک کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی بھائی، جتنی بھی مائیں بہنیں اس ٹائم اس مقدس جگہ کو دیکھ رہی ہیں یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، یا اللہ پاک تو ہی دعاواں قبول کرنا۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ تے خیر فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ دے ایک ایک بندے نے اس مقدس جگہ دی، اس پیارے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اس ٹائم مسلمان اس جگہ نو ویکھن لئی سک رہے نے یا اللہ پاک انہاں سارے نو جلدی اس مقدس جگہ تے بلا۔ یا اللہ پاک انہاں سارے نو اس مقدس جگہ دی اور پیارے محبوب دے گھر دی جلدی زیارت نصیب کروا۔ یا اللہ پاک تو ہی قبول کرنا ہے، یا اللہ پاک تو ہی عطا کرنا ہے۔ یا اللہ پاک اساں دے گناہگاراں دی اللہ پاک خطاواں معاف فرما۔ یا اللہ پاک اساں دے گناہگاراں دی خطاواں معاف فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ تے کرم فرما، امت مسلمہ تے رحم فرما۔ ماشاءاللہ آج موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے، گہرے بادل ہیں اور حاجی صبان بھی موسم کی وجہ سے، یعنی کہ جب اتنا پیارا موسم ہے تو اسی لیے حاجی صبان بھی نماز ظہر کے ٹائم بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں حرم شریف کی جانب۔ اور ابھی میں کھڑا ہوں بالکل یہ رستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ بالکل قریب ترین یہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیلے براندے ہیں بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اور ابھی چلتے ہیں باہر، وہ آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ رش کم ہو گیا ہے، یعنی کہ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا گیا اس کے بعد آئسبان کچھ اندر چلے گئے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف نماز ظہر کے بعد، اور کچھ آئسبان صفا مروہ کی طرف اس طرف چلے گئے ہیں، اور کچھ آئسبان باہر نکل گئے ہیں جنہوں نے پہلے عمرہ کر لیا تھا۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف سے۔ ابھی دیکھیں براندے خالی ہو گئے ہیں، یعنی کہ کچھ آئسبان اندر چلے گئے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور کچھ آئسبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا، عمرہ کر لیا تھا، وہ واپس اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ یہاں پہ ہر گیٹ کے اوپر LCD لگی ہوئی ہے، دیکھیں باب السلام، یعنی کہ اس جانب ہے مسجد عبداللہ سے حاجی صاحبان نکل کر واپس جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف۔ اور یہاں دیکھیں نیچے بالکل سایہ ہے، بادل ہیں گہرے لیکن گرمی سیم ہی ہے۔ جیسے ہی ابھی باہر نکلے ہیں مطاف سے تو پتہ چل گیا ہے کہ باہر گرمی ہے۔ مطاف میں ویسے بھی اتنی گرمی نہیں لگتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہاں پہ کافی زبردست قسم کا انتظام کیا ہوا ہے کولنگ کا، تو وہاں اتنی خاص گرمی نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں کھلے میں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنی گرمی ہے۔ یہاں پہ تقریباً نارمل ٹمپریچر 40 پلس رہتا ہے، تو یہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح کا موسم بنا ہوا ہے تو
ٹھنڈی ہوا چلنی چاہیے، مطلب کہ بالکل کول ہونا چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا بادلوں سے، کیونکہ یہاں پہ کھلے میں کولنگ وغیرہ کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کولنگ کا سسٹم ہو تو گرمی کم لگے، بالکل اوپن ایریا، اور اسی لیے یہاں پہ گرمی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مطاف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چاروں طرف جتنے بھی وہ پیلر ہیں، پیلروں کے اندر سے ماشاءاللہ اتنا زبردست انتظام ہے، وہیں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یعنی کہ بالکل جتنا بھی ہائی ٹمپریچر ہو باہر، لیکن اندر نارمل رہتا ہے۔ حاج صاحب کچھ اس جانب جا رہے ہیں دارالتوحید کی طرف، حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب نماز ظہر کے بعد۔ اس جانب سامنے اس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی، جو قبرستان ہے، ابھی دیواریں اس کی اونچی کر رہے ہیں، تو کافی حاجی صاحب اس جانب جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اندر یعنی کہ وہ تقریباً پہلے 2.5-3 فٹ سے کچھ زیادہ تھی، 4 فٹ تقریباً پوری دیوار نہیں تھی، لیکن ابھی بڑی کر رہے ہیں کہ اس جانب اندر کوئی نہ جا سکے، بھائی باہر سے ہی زیارت کر سکتے ہیں۔ کافی رش ہے، یعنی کہ حاجی صاحب کافی تعداد میں نمازی حضرات واپس جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نماز اثر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم، اور نمازی حضرات جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر، اور جو حاجی صاحبان طواف کرنے والے ہیں وہ جا رہے ہیں سیدھے کچھ اس طرف سے، آگے 8 نمبر حمام کی طرف ہو جائیں گے، اور کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں، اور یہ جائیں گے جس طرف 8 نمبر حمام ہے۔ 8 نمبر حمام کے 2 پارٹ ہیں، اور سینٹر سے رستہ اوپر جا رہا ہے، سیکنڈ فلور پہ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان ہیں آگے احرام میں جا رہے ہیں، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے، یہ سامنے 2 گنبدوں والا، اور وہاں سے جائیں گے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہاں پہ اس پیچھے جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، یہ جگہ ہے، پتھر رکھا ہوا سامنے، اور بالکل سیم اسی لوکیشن پہ یہ پیچھے دنیا کا سب سے لمبا ترین جا نماز، جی جا نماز کے نام سے یہ بلڈنگ پہچانی جاتی ہے زیادہ، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرف سامنے یہ دارالتوحید، جبل عمر، اس طرف یہ دارالتوحید ہے، اور پیچھے جبل عمر ہے، بن داؤد بھی بولتے ہیں اس بلڈنگ کو۔ اور اسی بلڈنگ کے اندر چوتھے فلور پہ آپ کو البیگ ملے گا، اور یہ نیچے سامنے یہ ہے اسٹوریج، یعنی کہ جو آپ کے پاس کوئی بیگ وغیرہ ہے تو آپ عمرہ کرنے سے پہلے یہاں پہ جمع کروا دیں، اور جو عمرہ کرنے کے بعد واپس لے لیں۔ یہ سہولت جو حاج صاحبان یعنی کہ جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو یہ قریب ہے، اگر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے کوئی حاجی آ رہا ہے اس کے پاس بیگ وغیرہ تو وہ 6 نمبر حمام کے پیچھے، یعنی 6 اور 7 نمبر حمام کے سینٹر میں وہاں پہ اسٹوریج ہے، وہاں پہ اپنا سامان جمع کروا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ چل رہی ہے صفائی، اور یہ خوبصورت مناظر آپ کو ڈیلی اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت بھی کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، اور ڈیلی حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ نئے آنے والے مبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی لازم شیئر کیا کریں۔ یہ ہے 8 نمبر حمام، ایک پارٹ یہ ہے، ایک پارٹ اس طرف ہے، اس کے سینٹر سے رستہ ہے، جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں وہ جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ۔ یہ 2 طرف سے یہ رستہ ہے جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں ان کے لیے، ایک تو اس جانب سے جبل کعبہ کی طرف سے، اور ایک جس طرف کلاک ٹاور ہے 3 نمبر حمام کے سامنے، یعنی کہ جو آزاد روڈ ہے 3 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے اوپر آ رہا، بالکل سیدھا اوپر جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے آتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اب کچھ حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں، بہت کم تعداد میں، یعنی کہ عصر کے بعد حاجی صاحبان 100 میں سے 10% واپس جاتے ہیں، باقی حاجی صاحبان یہیں رکتے ہیں حرم شریف کے اندر۔ اور سب سے بڑی نشاندہی آپ کو بتاتا ہوں، یہ سامنے دیکھیں حمام کے اوپر LCD لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ دے رہا لوکیشن نماز کے لیے، نمازی حضرات
65 اور 66 نمبر گیٹ سے، یعنی کہ اس طرف جائیں، یہ سامنے یہ دیکھیں. اور ابھی بتا رہا ہے کہ جو حاجی صاحبان نماز کے لیے یعنی کہ مطاف کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ جائیں اس جانب، اس طرف سے، یعنی کہ دارالتوحید کے سامنے گیٹ کھلے ہوئے 74 اور 84 نمبر گیٹ اس جانب. اور ابھی بتا رہا ہے جہاد ایریا اس جانب ہے، یعنی کہ جس طرف 6 نمبر حمام ہے اس سے آگے چلے جائیں اس جانب. کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف جبل کعبہ ہے اس جانب نماز عصر کے بعد. یہاں سے آپ کو عربیہ مل جائے گی، یعنی کہ ریڑیاں مل جائیں گی یا سامنے، یعنی کہ 8 نمبر حمام کے سینٹر میں. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی طرف سے، یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ سے نماز عصر کے بعد دارالتوحید والی سائڈ پہ جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر حمام ہے اس جانب. حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور یہ غزہ پارکنگ کے مناظر ہے. غزہ پارکنگ کے اندر کافی زیادہ سایہ بنا رہے ہیں حاجیوں کے لیے. اور اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح مسجد جن ہے اس جانب سے. اور یہاں دیکھیں کافی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ ٹیکسیاں جن کو مکہ سے باہر جانا ہے ان کو یہاں سے گاڑی مل جائے گی، اور جنہوں نے مکہ کے اندر یعنی کہیں بھی جانا ہے تو ان کے لیے یہاں پہ ٹیکسیاں اویلیبل ہیں. کسی بھی ٹائم آئیں آپ تو یہاں پہ آپ کو گاڑیاں ملیں گی. یہ سامنے گاڑی حاجیوں کو لے کے آئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کی توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریفی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.